تکلیف ہوئی ہے صارفین کو، اس میں بھی اب انشاءاللہ کمی آئے گی۔ تو یہ دو باتیں تھیں مین جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے پچھلے دنوں پرائم منسٹر شہباز شریف نے، اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم نے تھر کا دورہ کیا، اور 10 اکتوبر کو تو تھر کا دورہ بھی جو ہے وہ ایک پاکستان کے مستقبل کی بنیاد ہے، جو تھر میں اس وقت کوئلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوا ہے، اور جس کو پرائم منسٹر نواز شریف کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا 2014 میں۔ اب اس پر 2 پلانٹ جو ہیں انہوں نے بجلی بنانا شروع کر دی ہے، 9 سے 90 میگا واٹ، اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک مزید 330 میگا واٹ اس میں ایڈ ہو جائے گی، تو پھر 1320 میگا واٹ بجلی جو ہے اس سال کے آخر تک تھر کے کوئلے سے پیدا ہوگی۔ اور پھر انشاءاللہ اگلے سال کے آغاز میں جب شنگھائی تھر کول کا 1320 میگا واٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ آ جائے گا فیلڈ میں، تو پھر تھر سے 2640 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ تھر کا کوئلہ ہمیں باہر سے امپورٹ نہیں کرنا، تھر کے کوئلے کے لیے ڈالر خرچ نہیں کرنے، اور وہ کوئلہ جو 2 مہینے پہلے تک $400 اس کی قیمت تھی، تھر کا کوئلہ جو ہے وہ اس کی اس وقت جو ٹیکنیکل قیمت ہے وہ صرف $44 ہے۔ تو یہ 10 گنا سستا ہے امپورٹڈ کوئلے سے۔ تو اس سے ہمیں پاکستان کے صارفین کو جو بجلی کی قیمت ہے اس کی کمی میں بھی ہمیں مدد ملے گی، اور انشاءاللہ اگلے سال جو گرمیاں آ رہی ہیں ان کے لیے اضافی پروڈکشن بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو یہ باتیں تھی، اب آپ سوالات کریں۔ اچھا، سوال سر یہ ہے کہ ایک منٹ آپ نے بتایا کہ ابھی ریسنٹلی جو آپ نے ریلیف دیا ہے سر، آپ نے پچھلے اگست کے اگر بل دیکھے تو وہ 9000 تھا، جو اس اگست میں بل آئے وہ 24 سے 25,000 سے 503 سے 10 یونٹ کے۔ نیکسٹ منتھ جو آ رہے ہیں بل، کیا وہ پچھلے سے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ اتنا ریلیف ملے گا ان میں؟ جی نہیں، اس میں ریلیف ہے، میں نے عرض کیا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں ریلیف ہے۔ اس مہینے بھی جو بل ڈیلیور ہوئے ہیں صارفین کو ان میں ₹4 کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، آپ کو معلوم، وہ ₹4 جو ہے، ₹4 کچھ پیسے کی ہے، وہ اب گھٹ کر اگلے مہینے کے بلوں میں صرف آپ کو 19 پیسے چارج ہوں گے۔ تو وہ ریلیف آپ کو واضح طور پہ محسوس ہوگا۔ جتنا ریلیف ہمیں اویلیبل ہے پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بہتری میں، اور بین الاقوامی طور پر جو تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، وہ پورا کا پورا ریلیف عوام کو پاس کر دیا گیا۔ اچھا سر، ایف پی اے میں جو ہے، ایف پی اے میں جو ریلیف دیا گیا ہے یہ تو ظاہر بلوں میں محسوس ہوگا۔ انڈسٹری کو فکس بل نہیں دیا جا رہا۔ اب جن لوگوں کے 160 کلو واٹ کے ٹرانسفارمر لگے ہیں، ہماری 70% انڈسٹری کو بند کر دیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ فکس بل لوگ نوٹ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اب 80% لوگ ریڈکشن آف لوڈ میں جا رہے ہیں، اپنا لوڈ کم کروا رہے ہیں۔ اب جن لوگوں نے فیکٹریاں بند کی ہیں سر، 160 کلو واٹ کا لوڈ سینکشن ہوا ہے، 80 کلو واٹ کی بند فیکٹری کی MDI بھرنی ہے، جس سے لوگوں نے اپنے کنیکشن ڈسکنیکٹ کروانا شروع کر دیے ہیں۔ اس حوالے سر انڈسٹری کا جی، ہم یہ جو فکسڈ چارج کی پالیسی ہے اس کو ریویو کر رہے ہیں، لیکن ہماری تو امید یہ تھی کہ شاید اب وقت کے ساتھ جو ہمارے صنعت کار بھائی ہیں وہ اپنی فیکٹریاں چلائیں گے اور فل لوڈ استعمال کریں گے۔ تو یہ آپ کے جو ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں ان کی کلیئرٹی کے لیے میں واضح کر دوں کہ یہ فکس چارج صرف ان کے اوپر ہے جو اپنا فل لوڈ استعمال نہیں کرتے یا فیکٹری بند کر چکے ہیں۔ ادروائز جو لوگ اپنی فیکٹریاں چلا رہے ہیں ان کے لیے تو نارمل کی روٹین میں بلنگ جاری ہے، اور یہ فکس چارج کی پالیسی بھی چونکہ اس میں کچھ موسمی عنصر ہے، جیسے بہت ساری فیکٹریاں جو ہیں وہ خاص موسم میں چلتی ہیں اور پھر بند ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے انہیں ریلیف جو ہے اس وقت پالیسی ریویو ہو رہی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں ریویو ہو جائے گی۔ ایف پی اے میں سر رعایت جو ہے بڑی خوش آئند ہے، ظاہر بلوں میں لوگوں کو ریلیف محسوس ہوگا، اور ٹرانسمیشن جس طرح آپ نے کہا کہ تعطل کا شکار ہے وہ بھی بحال ہو گیا، اچھا کام ہوا۔ ایک بڑا اہم سوال ہے سر، امریکی صدر نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خطرناک ترین ملک ہے اور یہاں کا جو ایٹمی نظام ہے وہ بے ہنگم ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی پہلے بجلی کے سوال لے لیں پھر آخر میں اس پر بات نہیں، ضرور جواب دیں گے۔ والا نون لیگ کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، اور 2018 میں عوام نے یہ ثابت بھی کیا ہے
اب ریجن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ضلع کو جو تحصیل تھی اس کو ضلع کا درجہ دیا گیا ہے اور آنن فانن اس کو گجرات ڈویژن کا حصہ بنا دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون مضبوط قلعہ سمجھا جاتا ہے لیکن تمام عوامی نمائندے جو ہیں آپ سمیت سب خاموش ہیں اس پر. کیا کہیں گے سر؟ جی یہ بھی بجلی سے متعلقہ سوال ہے. بجلی سے متعلقہ سوال لے لیں پھر جواب دیتے ہیں. یہیں پہ بیٹھ کے لاسٹ پریس کانفرنس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کوئل جو ہے وہ پوری دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے اور ہم کوئل کے پروجیکٹ کو سولر پر کنورٹ کرنے جا رہے ہیں. سائیوال کے کوئل پروجیکٹ کی آپ نے مثال دی تھی. ابھی دوبارہ آپ کوئل کے پروجیکٹ لگانے جا رہے ہیں, جیسے تھر کی آپ نے بات کی. یہ تھر کا جو کوئل ہے اس کی کیا اسٹیمیشن ہے, یہ کب تک ہمیں پاکستان میں پرووائڈ رہے گا اور اس کو ہم سائیوال کو بھی کنٹینیو کریں گے کوئل پہ؟ جی دیکھیں جو ایشو ہے وہ امپورٹڈ کوئلے کے اوپر ہے جو کہ ملک کے باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے ہمارا قیمتی زر مبادلہ استعمال کر کے, اور پھر اس مہنگے کوئلے سے مہنگی بجلی بنتی ہے جس کی وجہ سے ہم سب کو تکلیف ہے. تو لہٰذا جو تھر کول ہے جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہے, پاکستان کی مٹی اور سندھ کی مٹی کو ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو یہ اس کی قیمت 10 گنا کم ہے امپورٹڈ فیول سے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی ڈالر خرچ نہیں کرنا پڑا, ہم اسے خود چلانے کے لیے کتنے عرصے تک تو ہم نہیں. دیکھیے یہ تو اس وقت جو ایسٹیمیٹ ہے وہ 175 بلین ٹن کوئلہ وہاں موجود ہے, اور غالباً ہم سب کی زندگیوں سے زیادہ طویل مدت ہو گئی تھر کول کی, جس سے وہ اس میں 1 لاکھ میگا واٹ کی ابھی ہم جس طرح میں نے کہا ابھی صرف 990 پیدا کر رہے ہیں اور اگلے سال کے شروع میں 1320 ہو جائے گا. تو اب 1320 میگا واٹ کو آپ کمپیئر کر لیں کہ وہاں 1